صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومقصودنا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا نور ظاهرنا نور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا نور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور صدورنا ونور قبورنا نور أعمالنا ونور إقوالنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا علانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وأبنائه وبناته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر پسر نوح بابتا بنشست خاندان نبوتش گم شد سگیا صحاب کاف روز چند پینی کان گرفت مردم شد. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات میں سے دو آیت کریمہ تلاوت کی گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اپنے دوستوں کا، ولیوں کا، نیک لوگوں کا ذکر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے حالت سجدہ اور حالت قیام میں. معلوم ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کا دوست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ مقام ولایت عطا فرماتا ہے، وہ شب بیدار ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں راتوں کے لمحات کو صرف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اور اس اثر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم خدا کے دوستوں کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا. اتنے برگزیدہ بندے ہوں گے جن کی ملاقات کرنے کے فوراً بعد، جن پر نظر پڑنے کے فوراً بعد انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ذکر اجاگر ہو جاتا ہے. وہ اولیاء کاملین اور صالحین ہوتے ہیں جو خلق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں،
جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے قدرت سے پاک بنایا ہے، جن کے دلوں میں تکبر نہیں، جن کے دلوں میں غرور نہیں، جن کے دلوں میں حسد نہیں، جن کے دلوں میں ہوس نہیں، جن کے دلوں میں حرص نہیں، اگر ان کے دلوں میں ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اگر ان کے دلوں میں ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اگر ان کے دلوں میں ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ جذبہ ہمدردی ہے۔ قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دوسرے مقام پہ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اگر کوئی نادان ان کے ساتھ جھگڑ پڑتا ہے تو وہ انتقام اور بدلہ نہیں لیتے، ان کو سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، انتقام بدلہ نہیں لیتے۔ یہ ہے تصوف کا مرکزی نقطہ جو قرآن کریم کے ان دو آیات سے ماخوذ ہے۔ جو اہل تصوف اور اہل طریقت ہیں ان کی پہچان قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ ایک تو وہ تکبر سے پاک ہیں، چونکہ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کی بیماری نے ابلیس جیسے ظاہری طور پر لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے عبادت گزار کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لاکھوں سال جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک تکبر کی بیماری سے برباد ہو جائے تو تکبر کرنے والا کبھی خدا رب ذوالجلال کا قرب نہیں پا سکتا۔ اسی تکبر نے فرعون کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ اقتدار کی گھمنڈ میں، حکومت کی گھمنڈ میں، مال اور دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا رب کہنے لگا، یہی تکبر نے اسے برباد کر دیا۔ تو اللہ جس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کو تکبر سے، غرور سے پاک کر دیتا ہے۔ جب اس کا دل مزکا اور مصفا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا وما فیہا سے لا تعلق ہو کر رب ذوالجلال کے ساتھ وہ اپنا ناطہ جوڑ دیتے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے اوصاف بیان فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں وہ بظاہر تو بشری لباس میں، انسانی روپ میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت رب ذوالجلال کے رحمتوں کے سایہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کہاں سے لوگے؟ یہی برگزیدہ بندہ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ اس دنیا سے بمثل مردہ کے لا تعلق ہیں۔ ایک بندہ قبر میں جا کے سو جائے تو اس کو اپنے گھر کی بھی فکر نہیں، جو چھوڑ کے گیا وہ اس کا کوئی، اس سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا سے اسی طرح لا تعلق ہیں جس طرح ایک شخص مر کر قبر میں جا کے سو جائے، پھر دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، وہاں زندہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے اور دنیا سے ان کا تعلق ہی نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جب اس مقام پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، شبلی مشہور بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ میں، اولیاء میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ ان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے مصلی بچھایا ہوا، سر پر کپڑا ڈالا ہوا، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئی، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ شیخ صاحب نے، شبلی رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر وہاں سے آگے چلا۔ کچھ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو کر جب آپ دوبارہ وہاں سے آنے لگے تو دیکھا کہ یہ آدمی ابھی تک مصلی پر ہے، ابھی تک ذکر کر رہا ہے۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے امتحان کی غرض سے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے بک بک لگایا رکھا ہے، یہاں مصلی بچھا کے چک چک اور بک بک میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا، وہ تسبیح چھوڑا، کپڑا ہٹایا، لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، خدا رسیدہ شخص ہیں، اور آپ میرے اس ذکر کرنے کو بک بک اور چک چک کے نام سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا افسوس ہے تم پر، افسوس ہے کہ تو صبح سے اب تک اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا اثر کچھ نہیں ہوا، میں نے صرف بک بک اور چک چک کے الفاظ کہہ دیے تو بھڑک اٹھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے ذکر سے تو رنگا جاتا، اللہ کے ذکر سے تیرا وہ کایا بدل جاتا۔ وہ ظاہری ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ذکر کرو تو دل سے کرو، اللہ رب العالمین سے ایسی محبت ہو کہ سب کچھ خدا کی رضا کے لیے ہو، تو یہ مقام پر جب انسان فائز ہوتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلے میں بہت بڑے بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے میں بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کے حالات پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ شیخ تھانوی نے بھی ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء کے نام سے کتاب ہے، اس میں آپ کا ذکر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک عقیدت مند ایک مرید نے آپ سے ملنے اور ملاقات کی غرض سے جب آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، دروازے کو دستک دی تو اندر سے آپ کے زوجہ محترمہ نے پوچھا کون ہے؟ اس دروازہ بجانے والے شخص نے اپنا نام بتایا اور حضرت صاحب کے ساتھ مریدی کی نسبت اور تعلق کو ظاہر کیا، تو اندر سے اس کی بیوی نے پیر صاحب کے شان میں بدشد کے کلمات بولنے شروع کیے، نازیبہ جملے بولنے شروع کیے۔ مرید پریشان ہو گیا کہ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزاروں لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، مرید ہیں، علماء اور مشائخ آپ کے دریوزہ گر ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے متعلق یہ نازیبہ جملے۔ چونکہ پیر کے گھر کا ادب اور احترام کرتے ہوئے مرید نے کچھ نہ کہا، یہ پوچھا کہ محترمہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے شیخ طریقت اس وقت کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے وہ لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان سے ملاقات کر لیں۔ مرید پہنچنے کے لیے پیر صاحب کی زیارت کے لیے وہاں گیا، دیکھا کہ حضرت صاحب نے لکڑیاں کاٹ کے گٹھڑی بنا کے ایک شیر کے پیٹھ پر لاد کے لا رہا ہے۔ مرید حیران ہو گیا، ادھر ان کی بیوی، ادھر یہ درندہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے شان میں نازیبہ جملے استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ تصوف کی باتیں بتا رہا ہوں، طریقت اور حقیقت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ مرید جب حضرت صاحب کے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا، قدم بوسی کی، پیر صاحب نے پوچھا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ حضور میں آپ کے دولت کدہ پہ حاضر ہوا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ ادھر ہیں۔ کہا پھر وہاں آپ کو سننے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میرے گھر دروازے پر جانے کے بعد آپ کو سننے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ فرمایا حضور اب آپ کے گھر کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خواجہ مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر اس شخص سے کہا کہ جب یہ میری بیوی کچھ زیادہ ہی بول دیتی ہے، نازیبہ کلمات استعمال کرتی ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس کو طلاق دوں، مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اے مظہر جانے جانا، اسی کی باتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی باتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ہم آپ کے مقام ولایت کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہوں، اس وجہ سے میں ان کی ساری باتوں کو برداشت کرتا ہوں۔ ان کی باتیں میرے لیے ذریعہ ترقی نجات ہیں اور میرے شان و شوکت کے کمی کے باعث نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی اولیاء اللہ کی صفت ہے، یہی ان کا انسانوں کے ساتھ معاملات ہے۔ ادھر وہ شیر جو آپ کی فرمان برداری میں ہے، فرمایا کہ اس طرف کی باتیں برداشت کر لیتا ہوں، رب ذوالجلال نے ایسی مخلوق کو میری اطاعت اور فرمان برداری میں لگا رکھا ہے۔ کیا شیر اور کیا انسان کی اطاعت کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اگر کوئی نادان
ان کے شان میں نازیبہ جملہ استعمال کرے تو وہ سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، چونکہ وہ سب کچھ کان اللہ لہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہیں اور اللہ ان کے لیے ہے۔ اللہ، وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کے لیے ہے۔ جب اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَإِنْ سَأَلْنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَآتِيَنَّهُمْ، میں ضرور اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اگر وہ اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں جب اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں عطا کر دیتا ہوں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کی در روز امید و بیم، شنیدم کی در روز امید و بیم، بداراں بہنے کا ببخشت کریم۔ میں نے سنا ہے محشر کے میدان میں بڑے بڑے بدکار گنہگار لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، لیکن وہ بدکار لوگوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو بخش فرما دیتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے ان کو بخش فرما دیتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور کمالات پر میں گزشتہ جمعے پر گفتگو کر رہا تھا، تو آج بھی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے ایک عقیدت مریدنی نے اپنے بچے کو حضرت کی خدمت میں لے کر آ گئی، عرض کرنے لگے حضور یہ میرا بچہ ہے، آپ کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت اور محبت ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے۔ حضرت نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا، وہ پڑھنے لگا۔ کچھ دن گزرے، کچھ ماہ گزرے، اس کے بعد ان کی والدہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی، تو سب سے پہلے اپنے بچے سے انہوں نے ملاقات کی کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کمرے کے اندر، کمزور جسم ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، جو ہاتھ میں لیے ہوئے خشک روٹی کو وہ بچہ کھا رہے ہیں۔ ماں نے بچے سے ملاقات کی، یہ پورا پوزیشن دیکھا کہ میرا بچہ ہے اور یہ جو کی روٹی تناول کر رہا ہے، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اقدس میں وہ داخل ہوئی، سلام عرض کیا، دیکھا کہ حضرت نے تھوڑی دیر پہلے کچھ کھانا تناول فرمایا ہے اور دسترخوان پر ابھی وہ مرغ کی ہڈیاں موجود ہیں۔ ماں نے دیکھا ایک طرف میرا بچہ جس کے ہاتھ میں جو کی سوکھی روٹی، اور دوسری طرف شیخ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں سے وہ رہی نہ گئی، وہ رک نہ سکی، عرض کرنے لگی حضور والا میں ابھی اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور آپ نے ابھی یہ مرغ تناول کیا ہے۔ حضرت نے جلال میں آ کر ان مرغیوں کے ہڈیوں پر ہاتھ پھیر کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ مرغی آواز لگاتی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے پھر اپنے اس مریدنی کی اصلاح میں عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، ارشاد فرمانے لگے کہ جب آپ کا بچہ اس مقام پر پہنچے پھر جو چاہے کھائے، جو چاہے کھائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں بسا اوقات کھانے کی قلت کی وجہ سے سبز گھاس کھا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیلان سے ایک شخص سفر کر کے بغداد تشریف لائے، میری ماں نے انہیں کچھ پیسے دیے تھے، میری والدہ نے انہیں کچھ پیسے دیے تھے، یہ میرے بچے عبد القادر کو دے دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پیسہ لے کر جب بغداد پہنچا، کافی تلاش کے بعد ان کی مجھ سے ملاقات نہ ہوئی، قحط سالی کی وجہ سے وہ جو پیسہ بطور امانت اس کے پاس موجود تھا وہ اس میں سے کھانا لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسی دوران میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اس نے مجھے کھانے پر دعوت دی اور شریک ہونے کے لیے اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پیسوں کا ہے، لانے والے نے تلاش کے بعد خود سے استعمال کرنے لگا ہے، اتفاقاً حضرت کی وہاں تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانے پر شریک کیا تو ساتھ میں پھر باتیں بھی چلی۔ پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا کہ میں گیلان سے ہوں،
یہاں کیا کرتے ہیں؟ جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہا ہوں، عبد القادر نام کا کوئی بچہ فلاں کا بیٹا بولا وہ میں ہوں، اس شخص نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر حضرت پر ہاتھ باندھا کہ آپ کی والدہ نے مجھے کچھ دیے تھے کہ وہ پیسے میں آپ کے حوالے کر دوں، میں نے بغداد کے علاقے میں آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ کی میری ملاقات نہ ہوئی، یہ جو کھانا میں خریدا ہوں یہ آپ کے پیسوں کا ہے۔ حضرت نے اس کو نیک دعاؤں سے نوازا، کوئی بات نہیں، مل کر کھانا کھائیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مقام ہے جو ان ساری عاجزی اور فقیری کے معاملات میں گزارتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے میں مدارس کا یہ رسم و رواج تھا کہ وہ فقر کا کھانا لیا کرتے تھے، گھروں میں گلیوں میں جا کر وہ صدا لگاتے تھے اور گھروں سے انہیں کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ بات مجھ پر بہت گراں گزرتی تھی کہ میں بھی کسی کے گھر کھانا لینے جاؤں تو میرے استاذوں نے یہ محسوس کر لیا، میرے استاذوں نے یہ محسوس کر لیا اور باقی طلباء سے کہا کہ آپ فقر کا کھانا لینے جائیں لیکن عبد القادر کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور جب وہ کھانا لائیں تو پھر آپ ادباً اس کی خدمت میں کھانا پیش کریں۔ یہ آپ کا وہ مقام تھا۔ فرماتے ہیں وہ زمانے اپنی خادمہ سے، اس مریدنی سے اپنے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں، ہم نے تو اس طرح کے معاملات گزار کے اس مقام پہ آ کر پہنچے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو کمال عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس میں دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی ظاہری خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جب اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، جب خدا رب ذوالجلال کی محبت حاصل ہو جائے، جب اللہ رب العالمین کا عرفان حاصل ہو جائے، پھر وہ صاحب کرامت بن جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کبھی ارادتاً کبھی غیر ارادتاً ایسے کام صادر ہوتے ہیں جو عقلاً محال ہیں۔ عقلی اعتبار سے ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر کسی پرندے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری میں اپنے اوقات صرف کیے ہوتے ہیں، پھر رب ذوالجلال ان کو اپنا وصف عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کسی چیز کے متعلق کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ علماء مفسرین نے کہا کہ جو چیز انبیاء کرام کے معجزے سے ثابت ہو جائے وہ ولی اللہ کی کرامت سے ثابت ہو سکتا ہے۔ جو چیز معجزے سے ثابت ہو وہ کرامت سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب معجزہ کیا ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں برس کے بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، اور میں مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں شرط لگایا بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العالمین کے وہ کام جو خدا رب ذوالجلال کے قدرت کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی نبی کے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا وہ وصف انہیں عطا فرما دیتا ہے، ان کا اظہار ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی نسبت یہ بات کی کہ میں برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہو گیا ایک نبی کا معجزہ۔ اب اگر کوئی ولی اللہ رب العالمین کا قرب خاص حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو صاحب کمالات اور کرامات بنا دے، تو وہ بھی مادرزاد اندھے کو بینا کر دے تو کر سکتا ہے، برس کی بیماروں کو ٹھیک کرے تو کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرے تو کر سکتا ہے۔ ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے، ریاض الصالحین میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگلے انبیاء کرام کی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا جادوگر۔ کون تھا؟ جادوگر، کسی بادشاہ کا خاص تھا، اور بادشاہ کے کہنے پر وہ جادو کے کرشمے کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا
بوڑھا ہو کر اس نے دیکھا کہ اب اس فن میں مجھے محنت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب آپ اپنے رعیہ میں سے کسی ہونہار، ہوشیار، سمجھدار بچے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو پڑھا کر اپنا یہ فن اسے دے دوں، اپنا فن اسے دے دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد یا بالکل بوڑھا ہونے کے بعد وہ آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ نے اپنی رعیت میں سے ایک شخص کے بچے کو جو کہ سب سے زیادہ ہونہار تھا ان کو وظیفہ دے کر اس بچے کو کہا کہ آپ اس جادوگر کے پاس سیکھیں، جادو سیکھیں۔ وہ بچہ صبح سے اپنے گھر سے چلا، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام انجیل شریف پڑھا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تھوڑی دیر رک گئے، ان کی باتیں سنی، پھر استاذ کے پاس گیا۔ استاذ نے ان سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ اس نے اس انجیل پڑھنے والے مدرس کے درس کا ذکر کیا۔ استاذ ناراض ہو گئے کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ گھر سے سیدھا میرے پاس آئیں۔ لیکن جب وہ بچہ چھٹی لے کر واپس وہاں پہنچا تو دیکھا وہ درس کا محفل جاری ہے، پھر شریک ہو گیا، کچھ باتیں اس کو اچھی لگیں۔ پھر یہ گھر چلا گیا تو گھر والوں نے ان سے پوچھا، اس نے اسی مدرس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی ڈانٹا کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، چھٹی ہونے کے بعد سیدھا گھر آئیں۔ بچے نے دوسرے دن آ کر اس مدرس کو بتایا کہ ادھر استاد سختی کر رہا ہے، ادھر گھر والے سختی کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس مدرس نے کہا کہ آپ میرے درس کو ترک نہ کریں، آپ میرے درس میں آیا کریں، استاد پوچھے تو بولنا گھر سے دیر ہو گئی ہے، گھر والے پوچھے تو بولنا استاد نے دیر سے چھٹی دی ہے۔ وہ کچھ عرصہ جادوگر کے پاس بھی جانے لگا، ادھر مدرس کے پاس بھی جانے لگا جو مرد خدا تھا، جو اس بنی اسرائیل میں کوئی مرد کامل تھا، ولی صادق تھا۔ جادو کے اثرات سے وہ متنفر ہو گیا، جادو کے فعل سے وہ متنفر ہو گیا، اس کے پاس بیٹھنے لگا، پڑھنے لگا، سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ گھر گیا اور واپسی میں آیا تو دیکھا کہ ایک شیر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو بڑی دشواری کا سامنا ہے، یہ وہاں رکا رہا، لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے آگے بڑھنے سے، تو اس نے چھوٹی سی کنکر اٹھائی اور اس شیر کی طرف پھینکا تو شیر مر گیا۔ یہ پہلی کرامت کا اظہار ہے، اتنی سی کنکری اٹھا کے پھینکا تو وہ مر گیا شیر، لوگوں کا راستہ کھول گیا، لوگ آنے لگے۔ یہ آ کر اپنے استاذ کے پاس پہنچا اور استاذ سے ذکر کیا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے یہ کنکری پھینکا، وہ شیر مر گیا۔ استاذ نے کہا کہ ابھی اللہ پاک نے تجھے مقام خاص عطا فرما دیا ہے، تو اب کامل اور کامیاب ہو گیا ہے، اب تجھے نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے نہ جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اب تو پہاڑوں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وہاں پہ خیمہ لگا کے وہاں اسی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر، لوگ تیرے پاس آئیں گے ان کا علاج کر، بیمار آئیں گے ان کا علاج کر، نابینا آئیں گے ان کا علاج کر۔ یہ گیا وہاں ڈیرا ڈالا تو لوگوں کے علاج میں مشغول ہو گیا اور اس کی شہرت ہو گئی کہ ایک نوجوان سا بچہ ہے، مادر ذات نابینوں کو بینا کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اتفاقاً اسی بادشاہ کے وزیر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، وہ نابینا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ فلاں نوجوان علاج کرتے ہیں آنکھوں کا، آپ وہاں جائیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بتاتے ہیں فلاں اچھا ڈاکٹر، فلاں اچھا حکیم ہے، فلاں اچھا عامل ہے، اس کے پاس جائیں۔ اسی طرح مشورے دینے کا رواج قدیمی ہے، لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں نوجوان کے پاس جائیں، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ وہ وزیر جب وہاں پہنچا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تیرا علاج کروں گا، شرط لگایا، کوئی سونا نہیں، درہم و دینار نہیں، عہدہ، بلڈنگ، محلہ، یہ چیزیں نہیں، شرط یہ ہے کہ تو شرک میں مبتلا ہے، تو جادو میں مبتلا ہے، جادو سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لیا، اللہ کو ایک مان لے، اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا اقرار کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس کا علاج کیا، آنکھیں روشن ہو گئیں، اس نے کلمہ پڑھا، وہ دین قبول کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔
بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا رقم خرچ کیا جادو سیکھے، لیکن یہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کہا کہ جاؤ اسے گرفتار کر کے آؤ۔ بادشاہ کے کارندے آئے، پولیس والے آئے، جو گرفتار کرنے کے لوگ تھے وہ آئے، اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے جادو سکھوایا، اب تو جادو کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس نے بولا کوئی جادو بادو نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا کمال ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا کمال ہے، جادو کو کفر سمجھتا ہوں، میرا جادو سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑ کر سمندر کے اندر کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں جا کے اس کو پھینکو تاکہ یہ وہاں جا کر مر جائے۔ نوجوان کو کشتی میں بٹھا کر جب سمندر کے بیچ میں 2 کارندے ساتھ تھے لے کر گئے، جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچا، اس نوجوان نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، الہ العالمین مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ پانی میں تلاطم پیدا ہو گیا، لہریں بڑھی، کشتی الٹ گیا، وہ دونوں گر گئے، یہ پھر کشتی سلامت، یہ نوجوان سلامتی کے ساتھ واپس کنارے لگا۔ اب کنارے پہ آنے کے بعد وہ اپنے خیمے جگی کی طرف نہیں جا رہا، بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تو زندہ آ گیا، میرے ساتھ بندے کدھر ہیں؟ کہا اللہ نے ان کو مار دیا، رب ذوالجلال نے مجھے ان سے نجات دی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا ان سے، وہ برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ قصہ ذکر کیا۔ بادشاہ نے کہا اب 2 اور سپاہی آ جائیں، اس کو پکڑ کے پہاڑ کے چوٹ پر لے جائیں اور اس کو دھکا دے کے گرا دے تاکہ وہ نیچے زمین تک آئے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور مر جائے۔ لوگ اس کو پکڑ کر لے کر گئے بادشاہ کے حکم پر۔ جب یہ پہاڑ کی چوٹ پر اس کو لے گئے، قریب تھا کہ اب اس کو گرا دیں، اس نے وہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین مجھے ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ پہاڑ کانپنے لگا، وہ دونوں پھسل کے گر گئے، یہ سلامتی کے ساتھ نیچے اتر کے آ گیا۔ ابھی پھر گھر نہیں جا رہا، پھر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا خبر بتاؤ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا اس طرح میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب آپ سے کیسے نجات پلاؤں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، طریقہ میں بتاؤں گا۔ طریقہ بولیں، طریقہ میں بتاؤں گا، اسی طریقے کو استعمال کریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، ورنہ تو مجھے شہید نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ کہا پہلے پورے شہر کے لوگوں کو جمع کر دو، پورے شہر کے لوگوں کا مجمع لگا دو، جب سارے لوگ آ جائیں تو مجھے دور جا کر باندھ دو اور پھر مجھ پہ تیر چلاؤ، اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والے کو یہ جملہ بولنا پڑے گا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس اللہ کے نام سے اس کو تیر مارتا ہوں جو اس نوجوان کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کو اسی طرح کیا گیا، تیر مارا گیا، تیر اس کے کن پٹی پہ لگا، یہ شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد پورے شہر والوں پر یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ رب تو خدا کی ذات ہے جس نوجوان، سب کے سب بادشاہ کے دین سے بیزار ہو گئے۔ بادشاہ تنہ تنہا رہ گیا، نہ اس کی بادشاہی رہی نہ اس کی شہرت رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے آخر میں پوری دنیا پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے اپنے سانس بھی قربان کرتے ہیں، خون کے آخری لہو تک کو بہا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی وجہ سے بارشیں برساتا ہے، ان کی وجہ سے ضعیفوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی وجہ سے زمین کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ میرے خوش فہمی کے جملے نہیں بلکہ حدیث کا مفہوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، فرمایا اس وقت تک زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بندہ رب ذوالجلال کا پیارا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چشمہ لگا کے پڑھنا پڑے گا، معذرت خواہ۔